بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگاری کردار ہے جسے آل محمد کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش مندی اور برہان کے معنی سمجھانے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ یہ نام ہنسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کر دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلاتا تھا، جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کا اصل نام وہب بن عمر اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور دور کی شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید کی دشمنی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام عالی مقام کی 14 سال کی قید، سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر مفتی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدہ جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کی معنی منکشف ہوئی۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرحکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول جرأت و بے باک کی حق مظلوموں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ تو اب بات چل نکلی ہے تو ہارون رشید کے دور کا ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، دوش پر گودڑی تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون رشید کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اسی لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی اور اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹپٹاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا، دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار ہے، وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو رونتا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربان کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔
انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون اس طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ بادشاہ کی کرسی پر بہلول فتح حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرأت کہ تو بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے ہے، اتر نیچے۔ ہائے! بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا، ہائے اف! وہ دہائی دینے لگا۔ پہرے دار بولے، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو، بادشاہ کی مسند پر سے اترو۔ پہرے دار اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برسانے لگا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا۔ ہائے افسوس! بآواز بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پر بنی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے، چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس، ہائے افسوس پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالی جاں، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا اور اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی۔ بہلول بولے، یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالمو! تم نے تو کوڑے سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے، ہائے افسوس! بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئے بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، وہ کیوں؟ بہلول بولا، تمہارے حال پر افسوس۔ ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری کرسی پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس کرسی پر بیٹھ رہا ہے۔ اف! تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟